بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یونیک کالج سیکٹری لوڈواڑ کیمپس کی جانب سے پروفیسر محمد عاصم رضا آپ سے مخاطب ہیں. آج انشاءاللہ پرنسپلز آف کامرس چیپٹر نمبر 4 پارٹنرشپ کا ہم ایک ٹاپک پڑھیں گے اور اس ٹاپک کا نام ہے کائنڈز آف اسلامک پارٹنرشپ. تو آئیے اس کے متعلق بات کرتے ہیں. وائٹ بورڈ پہ پریزنٹیشن میں نے بنا لیا ہے, پہلے سے دیکھیے گا. لاسٹ ٹائم ہم نے جو پارٹنرشپ کی ٹائپس پڑھی تھی وہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے تھی. آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اسلامک پوائنٹ آف ویو پارٹنرشپ کی ٹائپس. کائنڈ آف پارٹنرشپ انڈر اسلامک لا. پہلے شرکت المفاوضہ. شرکت المفاوضہ میں 5 کنڈیشن ہیں. پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ تمام پارٹنرز کا جو سرمایہ ہے وہ برابر ہونا چاہیے, اور جب تمام پارٹنرز کا سرمایہ برابر ہوگا تو ان کا جو پروفٹ اینڈ لاس کا شیئر ہوگا وہ بھی برابر ہوگا. مثلا فرض کر لیں 3 پارٹنر ہیں اور ہر پارٹنر نے بزنس میں 1,000 انویسٹ کیا ہے, تو جب ان کی ریشو بنے گی تو بنے گی 1/3 اینڈ 1/3. یہ بزنس میتھ میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا. تو جب ان کو پروفٹ ہوگا یا لاس ہوگا اس ریشو سے ان کو پروفٹ یا لاس ملے گا. اس کے بعد ہے ہیلپر اینڈ ریپریزنٹیٹو. بات یاد رکھیں, شرکت المفاوضہ میں ہر حصہ دار دوسرے حصہ دار کا ہیلپر ہوتا ہے اور ریپریزنٹیٹو ہوتا ہے. اس کے بعد ہے ایکول رائٹس ڈیوٹیز اینڈ لائبلٹیز. تمام حصہ داروں کے رائٹس ڈیوٹیز اینڈ لائبلٹیز یہاں برابر ہوا کرتے ہیں, اور تمام حصہ داروں کے جو رائٹس ڈیوٹیز اینڈ لائبلٹیز ہیں وہ پہلے سے یہاں طے شدہ ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ دیکھیے, سچ پارٹنرشپ کین ناٹ فارم بٹوین ماسٹرز اینڈ سلیو. مالک اور غلام کے درمیان ایسی حصہ داری نہیں ہو سکتی. مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان ایسی پارٹنرشپ نہیں ہو سکتی. بالغ اور نابالغ یعنی کہ میجر اینڈ مائنر کے درمیان بھی ایسی پارٹنرشپ نہیں ہو سکتی. تو یہ جو ہم نے پارٹنرشپ کی ٹائپس پڑھی ہیں اسے بولتے ہیں شرکت المفاوضہ. اب آگے بات کرتے ہیں شرکت الانام کی. شرکت الانام کی جب ہم بات کریں گے تو شرکت الانام میں پہلا ہے شیئر آف کیپٹل میں ڈفرنٹ. یہاں جتنے بھی پارٹنرز ہیں ان کا جو شیئر آف کیپٹل ہے وہ ڈفرنٹ ہو سکتا ہے. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل سے آپ کو بتاتا ہوں. فرض کر لیں ایک پارٹنر ہے مسٹر اے اور ایک پارٹنر ہے مسٹر بی. مسٹر اے نے بزنس میں لگایا 2,000 اور مسٹر اے نے لگایا 1,000. تو اگر میں اس کی ریشو بناؤں تو ریشو کیسے بنے گی؟ 2/3 اینڈ 1/3. مین کہ جس پارٹنر نے بزنس میں زیادہ سرمایہ انویسٹ کیا ہے اس کو پروفٹ بھی زیادہ ملنا چاہیے, اور اگر بزنس کا لاس ہوتا ہے تو اس پارٹنر کو لاس میں بھی زیادہ حصہ شامل کرنا چاہیے. تو جتنا زیادہ سرمایہ آپ نے بزنس میں انویسٹ کیا ہوگا آپ کا پروفٹ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا, اور اگر آپ کا سرمایہ تھوڑا ہے تو پروفٹ اینڈ لاس میں آپ کا حصہ بھی تھوڑا ہوگا. تو یہ لکھا ہوا ہے شیئر آف کیپٹل میں ڈفرنٹ. ہو سکتا ہے کہ حصہ داروں کا جو کیپٹل ہے وہ ہوموجینس نہ ہو, ایک جیسا نہ ہو, اور جس کی وجہ سے پروفٹ اینڈ لاس اکارڈنگ ٹو کیپٹل, جس کی وجہ سے ان کا پروفٹ اینڈ لاس ہوگا وہ بھی ان کے انویسٹ کیے گئے سرمایہ کے مطابق ہوگا. یہاں پر ہے کہ ایک حصہ دار دوسرے حصہ دار کا ریپریزنٹیٹو نہیں ہو سکتا. ایک حصہ دار نے جو کام پرفارم کیا دوسرے حصے دار کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ایک حصہ دار دوسرے حصہ دار کے کسی بھی ایکٹ کا رسپانسبل نہیں ہے. ایک حصہ دار دوسرے حصہ دار کا ریپریزنٹیٹو نہیں ہے. اس کے بعد ہے کیپٹل از فارم اونلی ان کیش فارم. کیونکہ آپ کے مائنڈ میں کوشچن آ رہا ہوگا کہ ظاہر ہے کہ جب بزنس اسٹارٹ کرنا ہے تو کیش تو لگانا ہی لگانا ہے, لیکن بعض پارٹنرشپ کی ایسی ٹائپس ہوتی ہیں کہ جن میں
آپ گڈس پرچیز کرتے ہیں، چیزیں ادھار خریدتے ہیں اور بزنس میں انویسٹ کر دیتے ہیں۔ جس شخص نے جتنی زیادہ کریڈٹ پرچیز کی ہوگی اس شخص کا اتنا ہی زیادہ پروفٹ سمجھا جائے گا اور اتنا ہی زیادہ اس کا شیئر آف کیپٹل سمجھا جائے گا۔ اور ایک پارٹنرشپ کی ایسی ٹائپ ہوتی ہے کہ جس میں آپ اپنے سکلز انویسٹ کرتے ہیں، جس میں آپ اپنا شعور انویسٹ کرتے ہیں، اپنا نالج انویسٹ کرتے ہیں۔ تو اسی لیے یہاں پر اسپیسیفک لکھ دیا گیا ہے کہ یہ پارٹنرشپ کی ایسی ٹائپ ہے جس میں تمام حصہ دار ان فارم آف کیش ہی اپنا کیپٹل انویسٹ کر سکیں گے۔ لاسٹ پہ ہے سچ پارٹنرشپ میں بی فارم بٹوین میجر اینڈ مائنر۔ یہ جو پارٹنرشپ ہے میجر اور مائنر میں کی جا سکتی ہے، مسلمان اور غیر مسلم میں بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ والی پارٹنرشپ معاشرت اور اس کے خلاف کے درمیان ہو سکتی ہے، یعنی کہ مالک اور اس کا نوکر اور غلام ان دونوں میں ایسی پارٹنرشپ معاشرے وجود میں آ سکتی ہے۔ ایک مائنر اور میجر ان دونوں میں پارٹنرشپ ہو سکتی ہے، مسلم اور غیر مسلم میں بھی ہو سکتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ جو دو ہم نے ڈسکس کی پارٹنرشپ کے ٹائپ، ان دونوں کے پوائنٹس ایک دوسرے سے الگ ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہیں، ڈفرنٹ ہیں، یا ایک دوسرے کا الٹ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے شرکت الوجوہ۔ شرکت الوجوہ کیا ہے؟ نو پارٹنر برنگز کیش، کوئی بھی حصہ دار کیش نہیں لے کر آتا، کیپٹل بزنس میں نہیں لے کر آتا۔ تو بھی اگر وہ بزنس میں کیپٹل نہیں لے کر آتا تو پھر کیا لے کر آتا ہے؟ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا، یہاں پر ہوتا ہے کہ کریڈٹ پرچیزز کی جاتی ہیں، کہ جو حصہ دار زیادہ ادھار چیزیں خریدتا ہے یہی اس کا کیپٹل سمجھا جاتا ہے۔ شیئرڈ بائی ٹیکنگ لونز اینڈ کریڈٹ پرچیز، یہاں پر حصہ دار لون لیں گے، قرض لیں گے اور ادھار چیزیں خریدیں گے۔ جو حصہ دار زیادہ قرض لے گا اور زیادہ ادھار چیزیں خریدے گا یہی اس کا سرمایہ بن جائے گا، یہی اس کا بزنس میں کیپٹل بن جائے گا، یہی اس کی انویسٹمنٹ بن جائے گی۔ اور ظاہر بات ہے کہ جو زیادہ حصہ لے کر آئے گا اس کو پروفٹ میں سے بھی زیادہ حصہ ملے گا۔ اگر آپ نے کیپٹل زیادہ انویسٹ کیا ہے، اگر آپ نے لون زیادہ لیا ہے، اگر آپ نے چیزیں زیادہ ادھار خریدی ہیں تو اسی پرپورشن سے آپ کو پروفٹ اینڈ لاس دیا جائے گا۔ پارٹنرز آر پاپولر ڈیو ٹو آنیسٹی اینڈ گڈ ریپیوٹ، آپ اپنی ایمانداری اور گڈ ریپوٹیشن کی وجہ سے مارکیٹ میں پہلے سے مشہور ہوتے ہیں۔ پروفٹ اینڈ لاس ڈسٹریبیوٹڈ اکارڈنگ ٹو کیپٹل، وہی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ جتنا کیپٹل آپ نے انویسٹ کیا ہوگا آپ کو اتنا ہی زیادہ اس لحاظ سے پروفٹ اینڈ لاس میں حصہ ملے گا۔ ون پارٹنر کنسیڈر ریپریزنٹیٹیو آف ادر، ایک حصہ دار دوسرے حصہ دار کے کسی بھی ایکٹ کے لیے رسپانسیبل ہو سکتا ہے، ایک حصہ دار دوسرے حصہ دار کا ریپریزنٹیٹیو ہو سکتا ہے، اس کا نمائندہ ہو سکتا ہے۔ لاسٹلی شرکت التقابل۔ شرکت التقابل کیا ہے؟ دس پارٹنرشپ فارم بائی دی پرسنز ہیونگ ڈفرنٹ اسکلز، جن لوگوں کے پاس مختلف قسم کا شعور ہوتا ہے، نالج ہوتا ہے، یہ ان کے درمیان ایسی حصہ داری مارکیٹ وجود میں آتی ہے۔ مینس کہ یہی آپ کا کیپٹل ہوتا ہے۔ جو شخص اپنا نالج انویسٹ کرتا ہے، اپنی سکلز انویسٹ کرتا ہے تو یہی اس کا نالج ہوتا ہے، اس کے لیے کیش نہیں چاہیے ہوتا۔ پروفٹ اینڈ لاس ڈسٹریبیوٹڈ اکارڈنگ ٹو دیٹ اسکل، جو آپ نے سکلز انویسٹ کی ہیں وہی آپ کا پروفٹ اینڈ لاس ہوگا۔ اسکلز اینڈ ایبلٹیز آر کنسیڈرڈ ایز کیپٹل، جو آپ کی اسکلز ہیں، جو آپ کی ایبلٹیز ہیں وہی آپ کا کیپٹل بن جائے گا۔ لاسٹ پوائنٹ ہے ون پارٹنر از ریسپانسیبل فار دی ایکٹ آف ادر پارٹنر، کہ ایک حصہ دار کسی دوسرے حصہ دار کے ایکٹ کے لیے رسپانسیبل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمارا ایک کویشچن کمپلیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو انشاءاللہ یہاں تک آپ کا لیکچر کمپلیٹ ہے۔ اللہ نے چاہا تو نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے پارٹنرشپ ڈیڈ کے متعلق، اور وہ ہمارا ایک الگ سے کویشچن ہوگا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔